بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. بزرگان محترم، عزیز ملت کے نوجوان ساتھیوں، اللہ کا بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو تراویح کی نماز بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ سننے اور قاری صاحب کے سنانے کی توفیق نصیب فرمائے. بزرگان محترم، یہ وہ قرآن ہے کہ اسی کے اندر ہمیں راحت و چین اور سکون مل سکتا ہے. نماز میں قرآن شریف قاری صاحب سنا رہے تھے، ایسا اطمینان، ایسا سکون کوئی دوسرا کلام دنیا کا کوئی ہمیں ایسا سکون اور چین نہیں پہنچا سکتا جو اللہ کا کلام ہے. دنیا کے تمام میوزک، انسان چاہتا ہے کہ مجھے ان گانوں سے، میوزک سے، کسی کے کلام سے، کسی کے شاعری سے مجھے اطمینان مل سکے، مجھے مزہ آئے. اللہ نے دنیا میں سوائے قرآن مجید کے، اس کلام کے، ہمیں کوئی اور چیزوں کے اندر لذت نہیں رکھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول کے بعد جب آپ پر قرآن نازل ہوا، مکے کے بڑے بڑے سردار آپ کو منانے کے لیے بھیجا کرتے تھے. ایک ایک سردار آتا کہتا کہ دیکھو تم جو کہہ رہے ہو وہ چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کے سامنے، قریش مکہ کے سرداروں کے سامنے اس کلام کو پڑھتے، وہ لوگ کہتے محمد ٹھہر جاؤ، آگے مت پڑھو کہ ہمارا کلام، ہمارا دل کلیجہ کیا ہو رہا ہے، ٹوٹتا جا رہا ہے، ہم اور نہیں سن سکتے کہ تم جو کلام پڑھ رہے ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ لوگ آتے پھر اپنے سرداروں کے پاس کہتے کہ دیکھو محمد جیسا بھی ہے لیکن کلام سچا پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو کلام سنا رہا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑے سردار بھی آتے اور کہتے کہ دیکھو محمد جو کلام پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی
لیکن بیچ میں کہتے ہیں ایک صحابی رسول عمر کہاں چلے؟ آج میں اس لیے یہ ارادہ کر کے گیا ہوں یہ مکے میں جو فسادیں، یہ لڑائیاں جھگڑے جو ہو رہے ہیں اس کو ختم کر دوں۔ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ آج نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر، ارادے سے ننگی تلوار لے کر، لیکن وہی ایک کلام ہے جو اس عمر کے دل کو جو اتنا سخت تھا دل کو نرم کر دیا۔ آج ہم بھی ہیں وہی کلام کے ماننے والے، اس نبی پر نازل ہونے والے جس نبی کو ہم نبی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن آج ہم اس کلام کو سن رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ کلام ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارے سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کبھی ہم نے غور نہیں کیا، کبھی اس غور کرنے کی فکر نہیں کیا۔ بہرحال میں اس لیے تمہیدی باتیں عرض کیا کہ قاری صاحب نے جو کلام مجید کو اتار اور چڑھاؤ میں پڑھ رہے تھے، ایسا مزہ آ رہا تھا، ایسا لطف آ رہا تھا کہ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، اللہ کا کلام مجید ایک طرف رکھ دیا جائے، وہ دنیا کی تمام لذتیں بیکار ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ۔ حاضرین محترم، یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہمارے دلوں کے اندر اس کلام کی محبت ہو، قرآن مجید کی سچا تعلق ہمارے دلوں کے اندر جب پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ لذتیں عطا فرمائے، وہ مزہ عطا فرمائے گا جب ہمارا تعلق قرآن سے ہوگا، قرآن سے محبت، قرآن سے ہماری زندگی وابستگی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لذتیں، وہ مزہ دیں گے جو کلام مجید کے اندر۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے 3-4 دن سے سورہ یوسف کے سلسلے میں باتیں آئی، اسی کو آج بھی آپ حضرات کے سامنے دہراؤں گا، یعنی آگے بڑھاؤں گا، اس لیے کہ سورہ یوسف کے اندر ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، بہت سارے سبق ملتے ہیں، اس کو سبق ہم لیں گے تب سبق مانیں، اس لیے بہت سارے ہماری زندگی سے وابستگی رکھنے کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر رکھی۔ میں نے آپ حضرات کو کل یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب زلیخا یہ بدکاری پر آئی اور پورے مدینے میں یعنی شہر میں زلیخا کی بدنامی ہوئی تو زلیخا نے ایک پروگرام کیا کہ اچھا ہمارے شہر کی عورتیں مجھے تان کر رہی ہے، مجھے تو کہہ رہی ہے، میں ایک کام کرتی ہوں کہ آج ان کو دعوت پر بلائی اور اس کے بعد میں پھل کاٹنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں چھری اور پھل دے دی اور چپکے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزار دیا۔ اب وہ عورتیں جو پھل کاٹنے کے لیے بیٹھی تھی اتنی بے ہوش ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ما ھذا بشرا کہنے لگے، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ فرشتہ ہے، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹ دیا بجائے پھل کاٹنے کی۔ تو اب زلیخا کہنے لگی، اب بات سمجھ میں آ گئی، تم میرے بارے میں یہ کہتی تھی کہ زلیخا اتنی بڑی سردار کی بیوی، بادشاہ کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پر فدا ہو گئی، اب کہو تم نے ایک جھلک دیکھی یوسف کی اور تمہارے ہاتھ سے برداشت نہیں ہوا، میں اس کے ساتھ محل میں رہنے والی میں کیسے قابو کروں کہ اس کا حسن اتنا ہے، اس کا جمال اتنا ہے کہ مجھے قابو نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگی اور اب نڈر ہو گئی، تمام عورتیں اب جب یہ معاملے کو دیکھ لی، اب کہنے لگی کہ اب میں یوسف کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑوں گی۔ بہرحال آگے بات بڑھتی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب زلیخا اپنی ضد پر آ گئی ہے، اب اسے کسی بھی حال میں یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کے لیے وہ بے تاب ہو گئی۔
حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے پاس دعا مانگتے ہیں، یہ اللہ اس سے مکر سے مجھے بچا لے، اگر مجھے جیل جانا پڑا تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے زلیخا کی مکر سے بچا لے۔ اگر میں نہیں بچ سکا، میرے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں، اگرچہ کہ تم بچا دو۔ اللہ سے دعا مانگ، اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے جیل بھیج دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ یہاں ہمیں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کہیں کمپنی میں داڑھی کی وجہ سے جاب نہیں ملتا، یا آپ کے لباس اور وضاحت کے لیے آپ کو جاب سے انکار کر دیا جاتا ہے کہ تمہاری داڑھی ہے اس لیے ہم تمہیں کمپنی میں نہیں رکھتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور راستے عطا فرمائے۔ یہاں جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے خیر کی بھی مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ بہتر ہے کہ مجھے جیل میں بھیج دیں۔ تو آج کل جو ہمارے نوجوانوں کو شریعت پر چلنے کے لیے بڑی پابندیاں عائد ہوتی ہے، بڑے مشکلات کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ جبہ شریف پہننے والے یہ دقیانوس ہیں، کھیڑوس ہیں۔ کوئی بات نہیں نوجوانوں، برداشت کرو، اللہ اور راستے کھولے گا۔ یہ بہت بڑے انجینئر کا انٹرویو دبئی میں ہوا، ان کے پاس بہت سارے ڈگریاں تھیں،
شادی بیاہ کے معاملے میں بھی بہت سارے نوجوان کہتے ہیں حضرت میں چاہتا ہوں کہ لین دین نہ کروں، لیکن امی نہیں مان رہی ہے، ابا نہیں مان رہے ہیں، جوڑے کو گھوڑے کو لینے سے انکار نہیں کر رہے، لینے کے لیے بول رہے ہیں میرے نوجوانوں ہمت کر لو، کروں گا تو شادی ایسے کروں گا، بغیر جوڑے کے بغیر گھوڑے کے کروں گا، ایک پیسہ دلہن کے گھر سے نہیں لوں گا۔ ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے تمہارے زندگی میں، ایسے اللہ تعالیٰ برکتیں لائیں گے کہ تمہاری نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ دین کے دائروں کو پیدا کریں گے اگر ہمت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نسلوں کے اندر اس دین کے زندہ کرنے والے داعیوں کو پیدا کریں گے، حفاظ و اکرام کو پیدا کریں گے، علماء کو زندہ کریں گے اگر تم سچی محبت اللہ سے کرو گے۔ کتنے نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، امی کہتی ہے کہ رسم کراؤ، رسم کہاں سے ثابت ہے؟ بیکار کی چیزیں کہتی ہے امی، ہلدی لگانے کے لیے، امی کے بولو بچھا کاٹا بھی لگانے کے لیے، کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے میرے نوجوانوں، حضرت یوسف کا سبق کیا مل رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ مجھے بچا لے، اگر نہیں بچایا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، مجھے پسند ہے کہ میں قید کانی کی زندگی گزاروں۔ میرے نوجوانوں تھوڑے مشکلات آئیں گے، آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کمپنی سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے وہ انٹرویو کا واقعہ آپ حضرات کے سناتے سناتے دوسری طرف چلا گیا۔ وہ صاحب دبئی کے اندر انٹرویو صرف داڑھی کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گیا، لیکن اس کے چند مہینوں کے بعد الحمدللہ اس جناب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام دیا، وہ خود انٹرویو لینے کے لیے پوزیشن میں بیٹھے تھے، ایسا مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اندھیر نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی بات نہیں ہونے کی نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ ہمیں ہمت کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خیر کی زندگی گزارنے کے لیے اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ پورے شہر میں بات پھیل گئی، اگر یوسف کی غلطی نہیں ہے تو بات معلوم ہو رہی کہ یوسف کی غلطی نہیں ہے، اس لیے ان کو جیل میں نہیں بھیجا گیا۔ چرچا بہت اٹھ گئی، باتیں بہت زیادہ ہونے لگی۔ اب کیا کرنا؟ عزیز مصر مجبور ہو گیا کہ اب میں یوسف کو جیل میں نکالوں گا تو بات یہ ہو جائے گی کہ میری بیوی کی غلطی۔ مجبوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنا پڑا۔ اب جیل میں جانے کے بعد جیل کی زندگی ہے، اس کے بعد میں بہت سارے بیچ میں چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ بات آگے بڑھے۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ فقضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیل میں اب حضرت یوسف علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے، دو آدمی آئے جو قیدی تھے، ان کو لگا، ان کو ایک خواب آیا، انہوں نے سوچا کہ پورے جیل میں اگر کوئی نیک نظر آ رہا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اخلاق، کردار،
کہ میں دیکھتا ہوں کہ انگور نچڑ رہا ہوں اور فیسقی ربہ خمرا، اس نے کہا کہ میں انگور نچڑ کر میرے بادشاہ کو میں انگور کا جوس یعنی شراب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر پرندے آئے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ لوگ روٹیاں اور پھل کھا رہے ہیں میرے سر۔ یہ تعبیر، یہ انہوں نے کہا خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو پوچھنے کے لیے۔ اب یہ خواب کی تعبیر کا علم اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزے کے طور پر دیا۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی معجزات دیتے، ہر نبی کو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا نیچے مارتے اژدھا ہو گیا، اور جہاں بھی آپ مارتے پانی کے چشمے آ گئے، اور اللہ کہتا ہے کہ عصا کو پکڑ لو یعنی اژدھا کو پکڑ لو، پھر عصا بن گیا۔ بہت سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے کے طور پر بہت سارے چیزیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چاند کے دو ٹکڑے آپ نے کر دیے، یہ بھی معجزہ تھا۔ آپ کے پاس ابو جہل آیا، کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ پتھر بھی، وہ کنکریاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کرنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے۔ بہت سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، یہ اللہ کی طرف سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا، یہ بھی معجزہ تھا۔ بہرحال نبیوں کو نبوت کے ایک حصے میں سے خواب کی تعبیر بھی ایک حصہ ہے۔ خواب کی تعبیر کا علم بہت بڑا ہے۔ ابن سیرین نے بہت بڑی بڑی کتابیں خواب کی تعبیر رویا کے نام سے بہت بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طور پر ان کے زمانے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں خواب میں دیکھا کہ میری چارپائی ہے، میری چٹائی ہے، میرا پلنگ ہے، اس کے نیچے میں نے دیکھا کہ آگ آئی ہے، آگ سلگ رہی ہے اور وہ آگ پورے گھر کو کھا رہی ہے۔ تو ابن سیرین نے تعبیر فرمایا کہ تمہارا خواب بڑا اچھا ہے، اللہ تمہیں مال و دولت دینا چاہتا ہے۔ اور ایک آدمی آیا 6 مہینے کے بعد اور اسی طرح کا خواب بیان کیا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ ہے اور وہ آگ مجھے نقصان پہنچا رہی ہے۔ آپ کے شاگرد نے کہا، اب اس کے بعد میں اس شخص کو ابن سیرین نے فرمایا کہ تمہیں اس آگ سے نقصان ہونے والا ہے، تمہیں تکلیف ہونے والا ہے، اور تمہارے مال کو نقصان ہونے والا ہے، تمہارے گھر کو نقصان ہونے والا ہے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت 6 مہینے پہلے جو آیا تھا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، وہی سیم تعبیر خواب آپ کو بیان کیا؟ تو آپ نے کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ مال دینے والے ہیں، دولت دینے والے ہیں۔ وہی 6 مہینے کے بعد میں جو آدمی آیا سیم خواب سمجھا، آپ کو بیان کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہونے والا ہے، کیا ماجرا ہے؟ وہ آدمی جو پہلے 6 مہینے پہلے آیا تھا، وہ خواب موسم سردی کے اندر خواب دیکھا تھا، تو موسم سردی میں اگر آگ دیکھا جائے تو اس کے لیے نفع بخش، یعنی سردی میں آگ کیا ہوتی ہے، ہمیں گرمی پہنچاتی ہے، ٹھنڈی کو دور کرتی ہے۔ تو میں موسم کے اعتبار سے کہا کہ وہ تجھے نفع دینے والی ہے۔ اور جو آدمی 6 مہینے کے بعد خواب لے کر آیا تھا، وہ جو خواب دیکھتا ہے وہ گرمی کے موسم میں دیکھتا ہے۔ گرمی کے موسم میں اگر کوئی آدمی آگ کے خواب میں دیکھتا ہے تو وہ آگ اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ تعبیر رؤیا ہے، یہ خواب کی تعبیرات ہے۔ ہم نہ جو خواب پڑھتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دن بھر ہم غلاظت اور گندی گندی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور صبح میں آ کر حضرت میں آج خواب میں
تمہارے خواب تمہارے لیے وبال بن جائے. اس لیے احتیاط کرو، ہر خواب کو بیان مت کرو، ہر آدمی کے سامنے اس کو مت بیان. اسی کو رکھتے ہوئے غلام احمد قادیانی کون نبوت کا دعویٰ کیا. یہ قادیان میں تھا، پاکستان کا حصہ ہے. کہتا ہے کہ مجھے بھی خواب آتے ہیں. نبوت کا ایک حصہ خواب بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اب میرا ہاتھ پڑیا کٹ کو وہاں، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا جسم پڑیا ہے. جس بول کر کل نہیں لیا جائے گا. ایک ہاتھ پڑا ہے تو ہاتھ کس نہ بولیں گے وہاں کٹ کر پڑا ہے، جسم پڑا بولیں گے کیا. نبوت کا ایک حصہ خواب بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواب ہی نبوت ہے، یہ نہیں کہا جائے گا. غلام احمد قادیانی اسی کو رکھ کر کہتا ہے نعوذ باللہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی خواب آتے ہیں. آج اس کے ماننے والے بھی ہیں، ہمارے شہر میں بھی ہیں، ہمارے علاقے میں بھی ہیں، معلوم نہیں. کافر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس کے بعد میں کوئی نبی. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول بھی نبی، اس کے بعد بھی ہمارے کون غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ نبی بھی کانا ہوتا کیا. اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو خوبصورت بناتا ہے، بہترین زندگی دیتا ہے. وہ تو کانا تھا، وہ تو انگریز کا پالا ہوا کتا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ الفاظ سخت اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. میرے بھائیوں گھبرانے کی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی مبارک میں ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے. 30 نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے پیدا ہوں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہو وہ بات صحیح ہوگی، لیکن ہمیں ان جھوٹوں سے بچنا ہے اور ہمارے عقیدے کے اندر ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو یہ بات سکھا دینی چاہیے کہ آخری نبی وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا خاتم النبیین، اس کے بعد میں کوئی نبی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد میں کوئی نبی نہیں. اگر ہم ان کی باتوں کو مان لیں گے ایمان چلا جائے گا. ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. ہمارے نسلوں تک یہ بات پہنچانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. ہمیں چوکنا رہنا ہے. ایسی جماعتیں ہمارے درمیان کام کرتی ہے اور وہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتی ہے. خاص طور پر یہ لوگ کم علم مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، سلمز میں جاتے ہیں، جہاں جہالت ہے، مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہاں جاتے ہیں اور فنڈ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور اپنی جماعت میں بلا کر کہتے ہیں کہ اسے بھی نبی مان لو. مجبور ہونے کے بعد ان کو علم نہیں ہوتا اور ایک بوجھ پیسوں کا پہلے ہی ہو جاتا ہے تو وہ لوگ مجبوراً ایمان کو بیچ کر اس جماعت میں چلے جاتے ہیں جو کافر ہیں. وہ جماعتیں آج جو ہمارے درمیان کام کر رہی ہیں مسلم احمدیہ جماعت کہتے ہیں اور ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ پیس ہے. ہم امن کو چاہتے ہیں. امن کے آڑ میں مسلمان کے ایمان کو برباد کرتے ہیں. ہمیں بڑے چوکنا رہنا ہے. ہمارے ہر مسلمان بھائی کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھے پر رکھتی ہے. اب کوئی نبی آنے والے نہیں. قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کی ذمہ داری ہر مسلمانوں کے کاندھوں پر رکھ دی ہے. ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہمیں خود کرنا ہے. بات آ گئی تو میں آپ حضرات کو یہ بات بھی کہہ دیا. خواب کے بارے میں بات آئی تو غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ خواب کے ذریعے سے کرتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات عرض کیا. انشاءاللہ اگر زندگی باقی ہے تو کل آگے کی باتیں ارشاد کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کیجیے.